الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر وأنثى وحر ومملوك من أداها قبل الصلاة فهو صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج یکم شعبان مکرم 1445 ہجری عید الفطر کا دن ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک تہوار کے طور پہ دیا گیا ہے. عید دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. آج عید الفطر کا دن ہے. عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے والی چیز کو، عید کہتے ہیں پلٹ کر آنے والی چیز کو، عید کہتے ہیں جو بار بار آتی ہے اسے عید کہتے ہیں. اسی طرح جو فطر ہے، فطر کہتے ہیں ٹوٹنے کو، کہ عید کے دن جو روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے ہم پر وہ ہم سے ختم ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. ہر عبادت کے بعد، ہر ریاست کے بعد، ہر محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو ایک انعام ملا کرتا ہے، وہ تاکہ انسان جو پیچھے اس نے دن گزارے میری عبادت میں گزارے، اس نے دن بھی میری عبادت میں گزارا، رات بھی میری عبادت میں گزاری، اس کی صبح بھی میری عبادت میں تھی، اس کی راتوں کا قیام بھی میری عبادت میں تھا، اس نے طاقت کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا، اس نے راتوں کو میرا حکم مانتے ہوئے قیام کیا، تراویح میں کھڑا رہا. اب میں اپنے بندے کو انعام دینے لگا ہوں، اپنے بندے کو اس کا اجر دینے لگا ہوں، اپنے بندے کو جو میں نے اس کے ذمہ کام دیا تھا، کام لگایا تھا، اس نے میرے کام کو مکمل کیا، اب میں اس کو اس کا انعام دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں عید کا دن نصیب فرمایا، اللہ نے تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. رمضان المبارک کا مل جانا بہت بڑی بات ہے.
آپ کو بھی مبارک ہو، تمام اہل اسلام کا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور رمضان اور اس کے بعد عید کے دن بھی دکھایا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے، اللہ کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے چاہیے، اللہ کی عظمتوں کے گیت گانے چاہیے۔ اور آج اللہ سے انعام لینے کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو رمضان دیا تھا، روزے دیے تھے، میرے بندوں نے میرے حکم کو مانا اور قیام کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہے۔ آج میں ان کو انعام دینے لگا ہوں، تو اس انعام میں آ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، عید کے دن تکبیر پڑھنا مسنون ہے، پڑھیں میرے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس دن کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ صبح جلدی اٹھنا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، عیدگاہ سے آتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، جاتے ہوئے ایک راستہ، آتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگانی ہے اور اس کے بعد اپنے گھروں سے نکلنا ہے میٹھی چیز کھا کر، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اپنے گھروں سے نکلنا ہے، گھر سے نکل کر عیدگاہ کی طرف چلنا ہے۔ عیدگاہ کی طرف چل کر جب مسجد کی طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے سڑکوں پر کھڑے ہوں گے، فرشتے چوکیوں پر کھڑے ہوں گے، فرشتے چوراہے پر کھڑے ہوں گے اور تمہارا استقبال کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ تو نے اس بندے کو جو حکم دیا تھا وہ تیرا بندہ حکم کو پورا کر کے آ رہا ہے، روزے رکھ کر آ رہا ہے، تراویح پڑھ کر آ رہا ہے، تیرے حکم کو مان کر آ رہا ہے۔ اللہ تو اس کے بارے میں آج کیا خیال رکھتا ہے، تو اس کو کیا انعام دینا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے کو میں نے بخش دیا ہے۔ فرشتے خوشی پر جھوم جاتے ہیں، فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی اس کبریائی پر اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور ہر راہ گزر کو مبارکباد دیتے ہیں، سلامیاں پیش کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر کے آ رہا ہے۔ ہم چلیں، جب عید کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے انسان تکبیریں شروع کرتے ہیں، عید کی نماز کا تکبیر پڑھتے رہیں۔ کیوں تکبیر پڑھیں؟ راستے میں آئے تکبیر پڑھتے رہیں، گلی سے گزرے تکبیر پڑھیں، چوک سے گزرے تکبیر پڑھیں، چوراہے سے گزرے تکبیر پڑھیں، بازار سے گزرے تکبیر پڑھیں۔ کیوں تکبیر پڑھیں؟ تاکہ کل قیامت کا دن ہو اور بازار بھی گواہی دے، چوک بھی گواہی سے نکلا تھا تو تیری عظمت کو بیان کر رہا تھا، تیری کبریائی کو بیان کر رہا تھا اور اس سچے عقیدے کے ساتھ نکلا تھا، موحد بن کر نکلا تھا، ایک بن کر نکلا تھا اور تیری